بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تثنیہ اسماء اسم جو مورب ہوتے ہیں ان میں سے ایک تثنیہ جو ہے یہ بھی مورب ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے جو اعراب پڑھے ہیں وہ اسم مفرد صحیح، جاری مجرا صحیح، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم اور اسم غیر منصرف اور اسم منقوص اور اسم مکسور، یہ 7 اسم ہیں جن کا اعراب جو ہے وہ اعراب بالحرکت آتا ہے، فتح ضمہ اور کسرہ کے ساتھ۔ کہیں وہ فتح ضمہ اور کسرہ جو ہے وہ لفظی ہوتے ہیں، کہیں تقدیری ہوتے ہیں، تو وہ اعراب جو تھا اعراب بالحرف تھا۔ اب 3 اسم باقی ہیں جن کا اعراب جو ہوتا ہے وہ اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے تثنیہ۔ تثنیہ وہ اسم ہوتا ہے جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے۔ دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، 2 افراد پر دلالت کرے اور واحد کے آخر میں الف نون یا یا نون لگانے سے بنتا ہے۔ وہ اسم جو واحد کے آخر میں الف نون لگانے سے یا یا نون لگانے سے بنتا ہے اور 2 پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں شجران 2 درخت، شجرین اس کا بھی معنی 2 درخت۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ کہاں الف نون لگاتے ہیں، کہاں اس میں یا نون لگاتے ہیں۔ تو اس کا اعراب بیان کرتے ہیں کہ تثنیہ اور وہ اسم جو لفظوں میں اور معنوں میں تثنیہ کے مشابہ ہوتے ہیں۔ وہ اسم جو تثنیہ ہوتا ہے اور وہ اسم جو تثنیہ تو نہیں ہوتے لیکن نظر آنے میں تثنیہ جیسے ہوتے ہیں۔ وہ اسم جو لفظاً یا معناً تثنیہ کے مشابہ ہوتے ہیں، تثنیہ جیسے ہوتے ہیں، ان کا اعراب۔ ان کی حالت رفع الف نون سے آتی ہے۔ الف ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ راجولا میں کیا ہے؟ الف ساکن ما قبل مفتوح، اور حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے، جیسے راجولین راجولی۔ اب یا ساکن ہے ما قبل مفتوح، آخر نون کو چھوڑ دیں، نون سے اس سے پہلے یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ تثنیہ کا اعراب اس کی حالت رفع الف ساکن ما قبل الف ساکن سے آتی ہے، اس کا ما قبل اس سے پہلے والا مفتوح ہوتا ہے، اور حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ تثنیہ کی مثال جیسے جاء رجلانی، آئے 2 آدمی۔ رجلانی جو ہے یہ جاء فعل کا فاعل ہے، تو فاعل ہوتا ہے مرفوع، اس لیے رجلانی مرفوع ہے، اور یہ اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع کیسے ہے؟ یہ الف نون کے ساتھ، رجلانی آئے 2 آدمی۔ رأیت رجلین، میں نے دیکھا 2 آدمیوں کو۔ میں نے دیکھا رأیت فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، رجلین جو ہے اس کا مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو تثنیہ کی حالت نسبی ہے۔ حالت نسبی آئی ہے یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ نظرت الی رجلین، میں نے دیکھا 2 آدمیوں کی طرف۔ اس میں رجلین جو ہے یہ تثنیہ ہے، الی حرف جر کے بعد آیا تو حالت جری اس کی آئی ہے یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ تو تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب بالحرف ہوتا ہے۔ کون سے حرف؟ الف اور یا کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے۔ حالت رفع الف ساکن ما قبل مفتوح سے، حالت نسبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ اب ایک لفظ ہے اسنان، جس کا معنی ہوتا ہے 2۔ یہ تثنیہ کے ساتھ، تثنیہ تو نہیں ہے لیکن تثنیہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، تثنیہ جیسا ہے، شکل میں نظر آنے میں تثنیہ جیسا ہے۔ یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تو تثنیہ ہے کیونکہ تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، اسنان کا معنی ہے 2، تو یہ بھی تثنیہ ہے۔ تو اس کا جواب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یہ تثنیہ نہیں ہے، کیونکہ تثنیہ وہ ہوتا ہے جو واحد کے آخر میں الف نون لگانے سے بنتا ہے۔ تو یہ جو اسنان ہے یہ نہیں ہے کہ اصل میں اسنون تھا اور ہم نے الف نون لگایا تو اسنان ہی ہو گیا، بلکہ یہ لفظ بنا ہوا ہی ایسے، اس کی بناوٹ ہی ایسے ہے، تو یہ تثنیہ کے مشابہ ہے، تثنیہ جیسا ہے، تثنیہ نہیں ہے۔ تو جا اسنان، آئے 2 آدمی، آئے 2، تو یہ 2 جو ہے اسنان یہ فاعل بن رہا ہے، یہ اس کی حالت رفع ہے۔ حالت رفع الف ساکن ما قبل مفتوح سے آئی ہے۔ رائی تو اسنین، یہاں پہ یہ مفعول ہے اور اس کی حالت نسبی یا ساکن ما قبل مفتوح سے آئی ہے، اور نظر تو الی اسنین، یہاں اس کی حالت جری ہے کیونکہ الی کے بعد آئے، حالت جری بھی یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ ہے۔ وہ لفظ جو تثنیہ کے مشابہ ہوتے ہیں معنوں کے لحاظ سے،
جاء کلاہما آئے وہ دونوں. اب دونوں جو ہے یہ تسنیہ کا معنی دے رہا ہے، لیکن یہاں پہ لفظاً تسنیہ جیسا نہیں ہے، یعنی الف نون اس کے آخر میں نہیں آیا، لیکن یہ تسنیہ کے معنی میں اس لیے کہا کہ وہ لفظ جو تسنیہ کے مشابہ ہو معنی کے لحاظ سے. جاء کلاہما آئے دونوں آدمی. کلاہما جو ہے جاء کا بن رہا ہے فاعل، تو حالت رفع اس کی آئی ہے الف ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ. رأیت کلیہما میں نے دیکھا دو آدمیوں کو. اب کلیہما میں نے دیکھا کہ ان دو کو. اب یہ کلا سے کیا ہو گیا کلی. حالت نسبی اس کی کیسے آئی؟ یہاں پہ کلیہما مفعول ہے، حالت نسبی یا ساکن ما قبل مفتوح سے آ گئی. نظر تو الی کلیہما حالت جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آ گئی. تو یہ تسنیہ کا اعراب بیان ہوا ہے. اور جو لفظ جو وہ اسم جو تسنیہ کے مشابہ ہوتے ہیں لفظوں میں یا معنوں میں، ان کا اعراب آ گیا. تو کلا اور کلتا جو ہے یہ دونوں، ان کا معنی ہوتا ہے دو. کلا جو ہے یہ مذکر کے لیے آتا ہے، دو کے لیے، اور تاکید بیان کرتا ہے، اس کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. کلتا کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے. جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب یہی ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا کہ حالت رفع الف ساکن ما قبل مفتوح سے، حالت نصبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے. اس کے بعد ہے اسماء ستہ مکبرہ. اسماء اسم کی جمع ستہ، 6 کو کہتے ہیں مکبرہ مکبر. پیچھے ہم اسم فعل حرف کی علامات میں ہم نے پڑھا ہے کہ مصغر کوئی اسم جو ہوتا ہے جب اس کی تصغیر بنا دی جائے، وہ چھوٹا ہونے پر دلالت کرے، تو اب اس کو مصغر بولتے ہیں. جب اس کی تصغیر نہ بنی ہو تو اسے مکبر کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں راجولن، اس کی تصغیر بنائے تو وہ آتی ہے رجیلن، چھوٹا آدمی. راجولن آدمی، رجیلن چھوٹا آدمی. اب رجیلن جو ہے وہ ہے مصغر اور راجولن ہے مکبر. کتابن کتاب کو کہتے ہیں، اس کی اگر تصغیر لائی جائے تو وہ آتی ہے کتیبن، چھوٹی کتاب. اب کتیبن ہے مصغر اور کتابن اس کے مقابلے میں کیا ہے مکبر. تو یہ جو 6 اسم آ رہے ہیں آگے، 6 اسموں کا ذکر ہے. یہ 6 اسم جب مکبر ہوتے ہیں، وہ 6 اسم کون سے؟ ابن، اخن، فمن، حمن اور ہمن اور ہنن اور زو. یہ 6 اسم ہے. جب 6 اسم یہ جو 6 اسم جب مفرد ہوں اور جب مکبر ہوں اور یا ضمیر کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، یہ جو 6 اسم ہے جب یہ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، مکبر ہو، ان کی تصغیر نہ بنائی گئی، مصغر نہ ہو، اور صرف یا ضمیر کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو، اس وقت ان کا اعراب، اس وقت ان کی حالت رفع واو ساکن ما قبل مضموم سے آتی ہے. حالت نسبی الف ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے، اور حالت جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے. اس کی مثال دیکھتے ہیں اور پھر ان شرطوں کو دہرائیں گے. ھذا ابو زیدن، یہ زید کا باپ ہے. ھذا اسم ہے، اس میں معرفہ اس سے جملہ شروع ہوا تو ھذا ہے مبتدا. ابو زیدن زید کا باپ، ابو مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر. ابو جو ہے یہاں پہ اس کی حالت رفع ہے کیونکہ یہ خبر ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. اس کی حالت رفع، حالت رفع کیسے آئی ہے؟ واو ساکن ما قبل مضموم سے. اب کیا کہا تھا؟ جب یہ اسم مفرد ہو، ابن مفرد ہے، واحد ہے، ایک باپ مراد ہے، اور یہ مکبر ہو، یہ مکبر بھی ہے، یہاں پہ اس کی تصغیر نہیں بنائی گئی. اگر اس کی تصغیر بنائی جاتی تو یہ ابیّن ہوتا، لیکن یہ مکبر ہے. اور یہ یا ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہے بلکہ اور اسم کی طرف یعنی زید کی طرف مضاف ہے. مفرد ہے، مکبر ہے، اور یا ضمیر کی طرف مضاف نہیں اور اسم کی طرف مضاف ہے، تو اس کی حالت رفع کیسی آئی ہے؟ ابو واو ساکن ما قبل مضموم سے. حالت نسبی جب یہ مفعول بن رأیت ابا زیدن، میں نے دیکھا زید کے باپ کو. میں نے دیکھا تو ضمیر فاعل ہے، ابا زیدن اس کا مفعول، تو اس کی حالت نسبی، حالت نسبی کیسی ہے؟ الف ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ. ابا ہو گیا، ابا میں الف ساکن ما قبل مفتوح ہے. نظر تو الی ابی زیدن، میں نے دیکھا زید کے باپ کی طرف. یہاں پہ ابی جو ہے اس کی حالت جری ہے کیونکہ اس سے پہلے الی حرف جر آ گیا، تو حالت جری کیسے آئی؟ یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ. جب یہ جو اسم ہے
اسی طرح حاضہ اخو زید، حالت رفیع میں اخو، حالت نصبی میں اخا، حالت جری میں اخی. یہ اسم جب یہ جو 6 اسم ہے جب یہ مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، اور یہ مکبر ہوں اور یا ضمیر کی طرح علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کی حالت رفیع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، اور حالت نصبی واو ساکن ما قبل مضموم سے، حالت نصبی الف ساکن ما قبل مفتوح سے، اور حالت جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے. اور جب یہ جو 3 شرطیں بیان کی، جب یہ شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی جب یہ اسم مفرد نہ ہو بلکہ جمع ہو، یا یہ مکبر نہ ہو بلکہ مصغر ہو، تو ان کا اعراب مختلف ہوتا ہے. جب یہ اسم مفرد ہو، اکیلے ہو، نہ مضاف بھی نہ ہو رہے ہو، اس وقت ان کا اعراب ان کی حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے آتی ہے. ھذا ابن، یہ باپ ہے. ابن اکیلا لفظ مفرد ہے، ایک باپ مراد ہے، اور یہ مکبر ہے، اس کی تصغیر نہیں بنائی گئی، اور یہ مضاف نہیں ہے. یہ کہا تھا نا مضاف ہو، مضاف بھی کی طرف یازمین کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف، تو جب وہ شرطیں ختم کرتے جائیں گے ان کا اعراب مختلف ہو جائے گا. یہاں ابن اسم مفرد ہے، اور مفرد ہے، مکبر ہے، کسی اسم کی طرف مضاف نہیں ہے، اس کی حالت رفع ضمہ سے آئی ہے. ھذا ابن حالت نصبی فتح سے آئی ہے. رأیت ابن، میں نے دیکھا باپ کو، اور حالت جری کسرہ سے آ گئی، یعنی یہاں اس کا اعراب حرکت آ گیا. اگر یہ اسم جمع ہو جائے، ابن کی جمع آتی ہے آباء، تو پھر بھی ان کا اعراب بالحرکت آتا ہے. ہؤلاء آباؤک، یہ ہے تمہارے باپ. رأیت آباءک، میں نے دیکھا تمہارے آباء کو، یا آباء حالت نصبی فتح سے آ گئی. نظرت الی آبائک، حالت جری کسرہ سے آ گئی. جب یہ جمع ہو تو پھر بھی ان کا اعراب بالحرکت آ جاتا ہے، حالت رفع ضمہ سے، حالت نصبی فتح سے، حالت جری کسرہ سے. پیچھے کیا شرط لگائی تھی کہ یہ مکبر ہو، مصغر نہ ہو. مکبر ہو تو ان کا اعراب ہم پڑھ چکے ہیں. جب یہ مصغر ہو، ان کی تصغیر بنائی جائے، اس وقت بھی ان کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. ھذا ابی زید، اب ان کی تصغیر آتی ہے ابی، چھوٹا باپ. یہ لفظاً ہم کہہ سکتے ہیں وہ چھوٹا بڑا باپ تو نہیں ہوتا، لیکن بس یہ لفظ کیونکہ ہم لفظ پڑھ رہے ہیں، اس کو تصغیر بنا رہے ہیں اس کی. ھذا مثلا اخیو کہہ لیتے ہیں، یہ زید کا چھوٹا بھائی ہے. اخیو ھذا مبتدا، اخیو زید یا ابی زید یہ خبر ہے، یہ مرفوع ہے تو حالت رفع ضمہ سے آگے. رأیت ابی زید، یہ مفعول ہے، اس کی حالت نصبی فتح سے آ گئی. نظرت الی ابی زید، حالت جری اس کی کسرہ سے آ گئی ہے کیونکہ یہ الی حرف جر کے بعد آیا ہے. تو وہ جو 3 شرطیں پہلے لگائی تھیں، یہ اسم جب مفرد ہو اور مکبر ہو اور یا ضمیر کے علاوہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو، اس وقت ان کا اعراب واو الف اور یا کے ساتھ آتا ہے. اور جب یہ تینوں شرطیں ختم کر دیں، جب یہ مفرد ہو اور مضاف نہ ہو رہے ہو، تو ان کا اعراب بالحرکت. جب یہ جمع ہو تو پھر بھی ان کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. جب یہ مصغر ہو تو پھر بھی ان کا اعراب بالحرکت آتا ہے، جو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے. اور جب یہ اسم یا ضمیر کی طرف مضاف ہو تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ اسم جو یا ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے. تو ھذا ابن کو مضاف کیا یا ضمیر کی طرف، تو کیا بنا ھذا ابی. ھذا مبتدا، ابی اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. تو ابن کی با پہ اعراب آنا چاہیے تھا، وہ اعراب یہاں پہ نہیں آیا ہوا، اعراب یہاں پہ وہ ضمہ نہیں لکھا ہوا، تو اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے. پھر وہی سوال آخر میں پھر کروں گا، ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ کوئی یہ کہے کہ حالت رفع آپ اس کو کیوں کہتے ہیں، نہ کہیں یہاں پہ رفع نہیں ہے تو نہ صحیح. تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کہنا ہوگا کہ حالت رفع ہے، کیونکہ یہ خبر ہے، خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ خبر کی حالت رفع ہے، اور حالت رفع میں اس پر ضمہ آنا چاہیے تھا، ضمہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کا ضمہ تقدیری ہے. رأیت ابی، میں نے دیکھا اپنے باپ کو. یہاں پہ ابی مفعول بن رہا ہے، ابی کی با پہ اعراب آنا چاہیے تھا فتح، وہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اس لیے اس کا اعراب تقدیری ہے. نظر تو الی ابی میں بھی اس کا اعراب حالت جری میں بھی تقدیری ہے. اس پر جو غلامی پر جو باتیں ہوتی تھی وہ میں بیان کر چکا ہوں وہاں پر. تو یہ اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب بیان کیا ہے 5 صورتوں میں.
یہ اسم بھی معرب ہوتے ہیں۔ اب ان کے جو اسم تھے ادھر میں لکھا ہوا تھا ابن، اصل میں آبا ون تھا، اس کی واؤ کو گرا دیا تو ابن بن گیا، باپ کو کہتے ہیں۔ اخون اصل میں آخا ون تھا، واؤ کو گرایا ہوا ہے تو بھائی ہو گیا، اس کا معنی بھائی۔ فمون اصل میں فون تھا تو پھر اس کو فمون بنا دیا گیا، اس کا معنی ہوتا ہے منہ۔ ف اور ہمون سسر کو کہتے ہیں، صرف حامہ ون تھا۔ ہنون جو ہے یہ شے لکھا ہوا ہے، اس کا معنی شرمگاہ کو بولتے ہیں، اصل میں ہانا ون تھا، اس کی بھی واؤ گرائی ہے۔ اور زو معنی صاحب، صاحب کا مطلب زو مال، مثلا مال والا، صاحب مال، مال والا، مثلا کہتے ہیں ہم صاحب عزت، عزت والا، تو یہاں زو اس معنی میں ہے جس کو ہم نسبت کے لیے بولتے ہیں، زو لابن دودھ والا، تو یہ جو زو مال، مال والا